اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم، نبی اکرم شفیع معظم رحمت للعالمین وجود کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام بطور تبریک عرض کرنے کے بعد آج جمعۃ المبارک شعبان کا آخری جمعہ ہے۔ کل انشاءاللہ بشرط زندگی و صحت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم رمضان المبارک میں داخل ہو جائیں گے، اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فضل فرمایا، نہیں تو پرسوں انشاءاللہ پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک کی کچھ باتیں پچھلے جمعہ میں ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ سورۃ بقرہ کی 184 اور 85 نمبر آیت آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ ترجمہ اس کا میں کر کے پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان۔ اچھا، اس میں کنفیوژن ڈال دیا جا رہا ہے، پہلے نہیں تھا، اب اس کے اندر کنفیوژن پیدا کیا جا رہا ہے جو خود ساختہ ریسرچر ہیں ان کی طرف سے۔ شروع ہی سے اہل اسلام کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں سارا قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرما دیا۔ وہاں جس جگہ نازل فرمایا وہ باب العزت ہے۔ یہی بات بعینی ہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنویر المقیاس میں رقم فرمائی، باب العزت میں نازل فرمایا۔ اب لوگ اس کو کہہ رہے نہیں، یہ من گڑت گل ہے جی، یہ اوتھے ہی سی جی، تو جتنی ضرورت ہوتی تو پھر آ جاتا، پھر یہ ہے۔ انزلنا اور تنزیل دو ایسے لفظ ہیں جو اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہم نے یک بارگی نازل کر دیا، انزلہ نازل کیا گیا، اور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ اس کی آپس میں دونوں آیات کو ملانے کے بعد تطبیق یہ ہوگی، لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں باب العزت پر ایک ہی بار نازل ہوا، اور وہاں سے جتنی ضرورت تھی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا رہا۔ جس آیت کی ضرورت ہوتی وہاں اس کو آیت کو نازل کر دیا جاتا، بتا دیا جاتا یہ اس سے پہلے ہوگی، یہ اس کے بعد ہوگی، یہ اس سے پہلے ہوگی، یہ اس کے بعد ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن نازل کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور یہ قرآن مجید فیصلے کی روشن کتاب ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہ ہے تاکیدی حکم۔ فرمایا جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا رمضان پائے، اس کو چاہیے فلیصم، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ یہ روزے کی فرضیت ہے کہ اس کو چاہیے کہ روزے رکھے۔ پھر اس کے ساتھ ہی آگے رعایت بھی دے دی، ومن کان مریضا او علی سفر، مریض اور مسافر، فعدۃ من ایام اخر، تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ اگر ہر حال میں روزہ فرض ہی ہوتا تو بیمار کے لیے بھی پریشانی تھی اور مسافر کے لیے بھی پریشانی تھی۔ اسی طرح ایک منظر ہوا، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر کا ارادہ فرمایا۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں وہ بھی تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ جو روزے دار تھے سفر کیا، جب منزل پہ پہنچے تھک گئے، روزے کی شدت نے نڈھال کر دیا، جا کے جناب اپنے اپنے بستروں میں، آرام گاہوں میں، خیموں میں لیٹ گئے۔ ان کے خیمے کس نے بنائے؟ ان لوگوں نے بنائے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ان کے جانور انہوں نے باندھے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ ان جانوروں کو پانی اور چارہ انہوں نے ڈالا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ کام انہوں نے کیے جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا۔ یہ سارے مناظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا۔
اور پھر آپ نے آخر میں فرمایا آج کا سارا ثواب وہ لے گئے جو روزے دار نہیں تھے، جو روزے دار نہیں تھے، روزہ انہوں نے رکھا، خدمت خلق کا سارا ثواب وہ لے، وہ تو خدمت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رعایت مل جائے اس کو ضرور لینا چاہیے، رعایت اللہ کی طرف سے جو مل جائے اس کو ضرور لینا چاہیے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے تمہارے اوپر، مشکل نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ چاہتا ہے کہ تم تعداد پوری کر دو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور کبریائی اسی اللہ کے لیے جس نے ہدایت دی تاکہ تم اس کے شکر گزار۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سے پہلی امتوں کے روزوں کی وضاحت بھی فرمائی۔ پہلی امت میں روزے رکھے جاتے تھے اور خود ساختہ ان کا نظام ہوتا۔ ہمارے ہاں روزہ شروع ہوتا ہے رمضان میں، چاند چڑھ گیا تو روزہ، چاند چڑھ گیا تو روزہ۔ سردی ہے، گرمی ہے، خزاں بہار ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے موسم ہیں؟ نہیں یار، کیا کرتے ہو آپ؟ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، خان صاحب کو زیادہ پتہ ہے۔ 12 موسم ہیں۔ کتنے موسم ہیں؟ 12 موسم۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے جو بات کی وہ صحیح ہے۔ ہمارے ملک میں کتنے موسم ہیں؟ 12 موسم۔ تو سردی آئی، یہاں گرمی آئی، یہاں خزاں آئی، یہاں بہار آئی، یہاں باقی 8 موسموں میں سے کوئی موسم آئے۔ روزہ ہر موسم میں رکھنا پڑنا، روزہ ہر موسم کے اندر رکھنا پڑنا ہے، اس میں رعایت کوئی نہیں۔ روزہ آپ کا 12 گھنٹے کا ہو، روزہ آپ کا 17 گھنٹے کا ہو۔ روس میں اس وقت سب سے لمبا روزہ ہے، 21 گھنٹے کا روزہ ہے۔ وہ ممالک بھی ہیں جہاں سورج غروب ہوتا ہے اور ساتھ ہی طلوع ہو جاتا ہے، وہاں 23 گھنٹے اور کچھ منٹ کا روزہ، صرف افطاری ہے اور افطاری ہی سحری ہے، پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی ملک موجود۔ یہ اسلام ہے کہ جب روزہ آ گیا تو پھر سب کچھ فنش، اب روزہ رکھو۔ اب کیا رکھو؟ روزہ رکھو۔ نصارہ کیا کرتے تھے؟ روزہ لمبا ہو گیا تو ان کا چلو یار اگلے مہینے رکھ لیں، بیمار ہو گئے چلو یار اگلے مہینے رکھ لیں۔ بادشاہ بیمار ہو گیا، کہنے لگا کہ بندیاں 10 روزے اور رکھو، بیمار تو ہوئے ہیں روزے لوگ رکھ رہے، یہ کیا انصاف ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کرو، میں صحت مند ہو جاؤں تو ساری قوم روزے رکھے گی۔ یہ روایات میں لکھا ہو، اپنی صحت کے لیے قوم کے افراد کو روزے رکھوائے۔ تو روزے 30 سے 60 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 60۔ اسلام نے کسی کا کوئی عذر نہیں اس طرح کا قبول، کسی کو اختیار دیا ہی نہیں کہ تو روزے کے اس دن کو یہاں سے ہٹا کے یہاں کا، بالکل نہیں۔ فرض رمضان آ گیا تو روزہ فرض ہو گیا، نبھا سکتے ہو تو رکھ لو، بیمار ہو مسافر ہو تو تعداد بعد میں پوری کر دو، نہیں رکھ سکتے تو فدیہ دے دو۔ کسی کو اجازت نہیں دی کہ روزہ رمضان المبارک سے ہٹا کر شوال میں، ذی قعد میں، ذی الحج میں، محرم میں یا کسی اور مہینے میں رکھا جائے، یہ بالکل بھی اجازت ہے، یہ شریعت ہے۔ جو آ سکتا ہے آئے، جو نہیں آ سکتا اس کی مرضی۔ اللہ اکبر۔ شروع رمضان میں روزے میں بڑا معاملہ ہوتا تھا کہ کب تک کھانا ہے۔ ایک یہ بھی منظر حدیث میں پیش ہوا کہ جب تک آپ جاگ رہے ہیں تب تک آپ کھا سکتے ہیں، چاہے ساری رات جاگتے ہیں۔ ایک صحابی گرمیوں کی شدت میں جو کھیتی باڑی کرتے تھے، روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے۔ ہمارے ہاں تو مزدور نہیں روزہ رکھتا، جس نے دیہڑی لگانی ہے نا اور اینٹیں اٹھا کے 8ویں منزل پہ لے جانی، وہ نہیں روزہ کہتا میرے بس کی بات۔ حالانکہ یہ اس کے لیے جائز نہیں، یہ روزہ چھوڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے اس کو جتنا مرضی بڑا عذر آئے۔ یہ جواب دہی اس سے بھی ہوگی اور اس کے مالکوں سے بھی ہوگی کہ تو نے اپنے ملازموں کی سہولت کیوں نہیں پیدا۔ پورے عرب میں دن کے وقت کسی مزدور سے کام نہیں لیتے، شفٹ چینج کر دیتے، رات روزے کے بعد سے لے کے ساری تک کام۔
اور اگر دن کے وقت کام لیا تو کام کی نوعیت بدل دی یا کام کو تھوڑا کم کر دی. دھوپ والے کام نہیں لیتے ہم، کیونکہ بڑے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، اور کہتے نہیں روزہ چھوڑنا تو چھوڑ دو. ایک مر گیا ہوا بندہ، نام نہیں میں اس کا لیتا، ہم نے کیا کرنا اس کا نام لے کے، وہ کہا کرتا تھا جو میرا ملازم ہے 8 سے لے کے 4 بجے تک وہ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ یہ میرا ٹائم ہے، یہ میرا ٹائم، میں اس میں کسی کو اجازت نہیں دیتا. فرعون بن کے باس وقت گزارتا ہے کہ میں نہیں ٹائم دے سکتا. اور جو تقوی والے، میرے ایک بھائی چچا زاد باہر دبئی میں جاب کرتے، وہ جناب کہتے ہیں میں نے کانٹریکٹ میں یہ بات طے کی ہوئی ہے، ہر دنیا کا کام میں کروں گا جو جائز ہے، نماز کے وقت سارے کام ختم. کمپنی اس کو ساری فیسلٹی دیتی ہے، نماز کے لیے وقت دیتی، پھر وہ دیکھتے ہیں، جج کرتے ہیں کہ نماز پڑھی، اوکے جی ٹھیک ہے کام کریں. دلیر آدمی ہو تو جس مرضی کمپنی میں کر تو کمپنی بات مانتی. خود ہی بزدل آدمی اور بات کرنے کی اس کے اندر ہمت ہی نہ ہو تو پھر وہ کہے جی میری بات نہیں مانیں گے، تو بات تو کی نہیں ہم. دنیا کا کوئی بھی بندہ یہ مسلط نہیں کر سکتا کہ آپ عبادت چھوڑ کے کام کرتے رہیں. کوئی مذہب نہیں الاؤ کرتا، جس مرضی مذہب میں چلے جائیں، جب عبادت کا وقت آ گیا سارے کام سٹاپ، پہلے عبادت. آپ سارک کانفرنس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، سارک کانفرنس، جو افراد یہودیزم سے عیسائیزم سے آئے، یہودی ہفتے والے دن سارک کانفرنس چھوڑ کے چلا گیا کہ آج ہماری عبادت ہے، اور عیسائی اتوار کو کانفرنس چھوڑ کے چلا گیا. مسلمانوں نے جمعے والے دن نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا نہیں ہماری عبادت کا دن ہے، ہم نے میٹنگ میں جانا، ادھر عبادت گاہ میں جانا. لیکن ہم مسلمان اس بات کو ذہن میں رکھیں، عبادت کے وقت میں سب کام فنش، کوئی کام اس کی اجازت نہیں ہے. جب تجارت جمعہ کے وقت میں اللہ نے حرام قرار دی، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جمعہ کے وقت میں سارے کام چھوڑ کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اور جب نماز پڑھ چکو تو پھر تجارت کی طرف چلو. جمعہ کی وجہ سے کاروبار منقطع کر دیا. یہ تو ہم کہتے ہیں منقطع کر دیا، قرآن کہتا ہے حرام کر دیا، حرام ہے. اس وقت میں فسعوا الی ذکر اللہ میں کوئی شے رکاوٹ بنی تو حرام ہے. دکان میں جب دوسری اذان ہو گئی جو خطبے سے پہلے ہوتی ہے، اس کے بعد سے لے کے جماعت ختم ہونے تک سارے کام. یہ نہیں ہے فسعوا، اس میں نہیں پایا جاتا کہ میں دکان پہ کام کرتا ہوں تو 2-3 میرے بھائی کام کرتے ہیں، ایک کو میں نے 1 بجے بھیج دیا، ایک کو 1:30 بجے بھیج دیا، ایک کو 2 بجے بھیج دیا، خود میں 2:30 بجے والے میں چلا گیا، کہ سارے جمعہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کاروبار بھی چلتا ہے. تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف سے دوڑنا پایا ہی نہیں گیا کہ جس میں ہم نے تجارت چھوڑی. تجارت تو ختم ہوئی نہیں، تجارت تو ختم نہیں. یہ تقویٰ نہیں ہے. ہو سکتا ہے مفتیان کرام اس کو فردن جائز کہہ دے، لیکن تقویٰ نہیں ہے. یہ کاروبار نہیں چھوڑا. میں نے یہ جملہ اس لیے کہا، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے بیچ میں، وہ کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے جی، تو پھر کی کریے؟ مفتیوں کا فتویٰ مفتیوں کے سر جائے گا. میں تقویٰ کی بات کروں، اس لیے کہ میں نے اپنے ابا جی سے ساری زندگی کی بات سنی. جب میں نے کسی ایک مسئلے میں ان سے ہیلا کیا اور میں نے کہا نہیں یہ بھی جائز ہے کیونکہ مفتیان کرام فرماتے ہیں، تو فرمانے ہیں کہ پتر اسی تے ساری زندگی تقویٰ تے لنگا دی، تسی ان فتوے تے زندگی گزارو گے. تقویٰ فتوے سے اعلیٰ. تقویٰ، میں اس کی مثال دے دیتا ہوں. یہ کپڑا ایک، اس پہ نجاست خفیفہ لگ جائے تو 4 اس کے حصے کر لیے جائیں. اتنی نجاست سے کم ہو تھوڑی سی، چاہے ایک کنارہ ہی کم ہو، تو بغیر صاف کیے نماز ہو جاتی ہے. یہ فتویٰ ہے. اور تقویٰ یہ ہے کہ نجاست اتنی سی بھی لگی ہو تو صاف کر کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے نا؟ تو تقوی کا مسئلہ اور ہوتا ہے، فتوے کا مسئلہ اور ہوتا ہے. آپ تجارت چھوڑ کے آئیں، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ چاہتا ہے. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے مدینۃ المنورہ میں جب تشریف فرما ہوئے تو دیکھا کہ لوگ کیسے رکھتے ہیں روزے. وہاں میں ایک بات سنا رہا تھا، وہ بیچ میں رہ گئی، اس کو میں پورا کر دیتا ہوں، کہ وہ صحابی کھیتی باڑی کرتے تھے.
جب رات کو کہا بیوی سے کہا کھانا لاؤ، اس نے کہا میں تازہ کھانا بنا کے لاتا ہوں، یعنی جو سالن تھا روٹی تازی بن. اور یہ میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو ہوتی ہے نا سگڑ خواتین، سلیقہ شعار، شوہروں کی وفادار محبت کرنے، وہ ہمیشہ تازی روٹی پکا کے دیتی ہیں چاہے بندہ رات کے کسی پہر میں بھی آئے. اور جو کہے کہ او پئی ہے تو گرم کر کے کھا لے، اور پھر این کر کے تکی این کر کے پھر بولے نہ کچھ، پھر صبر کرے. الحمدللہ بولنے سے خرابی ہو جائے گی. اب وہ صحابی جب آئے انہوں نے کھانا طلب کیا تو انہوں نے کہا میں کھانا روٹی بناتی ہوں. جسم میں تھکاوٹ اتنی تھی سو گئے. جب کھانا انہوں نے کہا اوہ یہ تو خرابی ہو گئی، اب تو دوسرا روزہ شروع ہو گیا. جب سو گئے تو روزہ شروع. اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمانا اللہ اکبر. یہ آیت میں بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے بات سنا دیتا ہوں. اگلا دن ہوا تو وہی کل کا کھانا کھایا ہوا اور روزہ شروع ہو گیا اور چلے گئے کھیتی باڑی کے لیے. جب دوپہر میں چلملاتی دھوپ نے بے ہوش کر کے پھینک دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی حضور مسئلہ یہ ہوا. پھر اللہ نے یہ آیت کا یہ والا حصہ نازل فرمایا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. فرمایا کہ سفید دھاگے کو سیاہ سے جدا ہو لینے دو جب تک کہ سفیدی ظاہر نہ ہو جائے. فجر تک تمہیں اجازت ہے تم کھا پی سکتے. اچھا یہ جو من الفجر ہے نا یہ بھی بعد میں اترا ہے، پہلے من الفجر نہیں تھا. یہاں تک حکم تھا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگے کو سیاہ سے جدا ہو لے. اتنی نازل ہو. اب ایک صحابی وہ اس نے 2 دھاگے ساتھ رکھ لیے ملا کے ایسے، اب وہ بیٹھا کھا رہا ہے سورج چڑھ گیا. یہ تفاسیر میں لکھا ہو. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے کہ حضور وہ تو دھاگا لیدا ہوا ہی نہیں. تو آپ نے فرمایا یہ قرآن کی اگلی آیت بھی آ گئی ہے من الفجر، اس سے مراد سیاہ رات اور سفید دن ہے. تو پھر وضاحت کر دی کہ افطاری سے لے کے سحری تک جو مرضی تم کھا سکتے ہو اس کی تمہیں اجازت ہے. پھر روزے میں تبدیلی اس طرح ہوئی اور سحری سے افطاری تک روزہ رکھنا ہے اور افطاری سے سحری تک آپ کو کھانے پینے کی اجازت ہے، جو مرضی کھائیں. لیکن امت کی خیر، امت کی بھلائی اسی میں ہے کہ سحری میں تاخیر کریں اور افطاری میں جلدی. جب افطاری ہو جائے تو پھر یہ نہ کہیں کہ بھئی ابھی 1 منٹ اور انتظار. اب کس چیز کا انتظار؟ کوئی انتظار نہیں. لوگ فقہ الحنفی میں اس چیز کو تنقید کرتے ہیں کہ اس میں انتظار ہے. کوئی انتظار نہیں. وہ انتظار اس لیے تھا کہ اعلان کرنے والا منادی کہیں جلدی نہ کر دے، وقت کی ججمنٹ نہ ہو. اب ایسی کوئی صورتحال نہیں. جدید ترین آلات ہے، فوری ایک لمحے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ سورج غروب ہو گیا، جو ہی غروب ہوا تو ہی روزہ کھولو. احتیاط اسی میں ہی. پھر اس کے بعد سحری کے کھانے میں برکت رکھی. سحری کا کھانا کھاؤ تاکہ دن کا روزہ گزارنے میں قوت ہو. پچھلے جمعے میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ جتنا مرضی کھانا کھا لیں 8-9 بجے کھانا ختم ہو جاتا ہے سر. 8-9 بجے لسی کے 2 جگ پی لیں، 3 پی لیں. میں نے ایک بندے کو دیکھا افطاری میں، اللہ اکبر، چلے اللہ تعالیٰ اس کو صحت رہنے دے، کیا کرنے کا، اللہ اس کو صحت. 2-3 جگ پی لیں سحری میں، آپ 9 بجے ختم ہو جائے. آپ 1 گلاس پی لیں تو بھی 9 بجے تک کا وقت گزرے گا. 3-4 گھنٹے گزریں گے اس کے بعد. اس لیے کہ روزے کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جسم کی اندر سے خوراک جسم آپ کا بنے، اندر سے بیماریاں ختم ہو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الصوم صحت، روزہ صحت ہے. روزہ صحت ہے. جب انسان بھوکا رہتا ہے تو صحت پیدا ہوتی، بیماریاں ختم ہوتی. کھا کے بیماریاں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے. ابھی ہفتے والا دن نہیں، ہفتے نہیں، بدھ والے دن یا جمعرات والے دن کی بات، کل کی بات، 92 پہ پروگرام تھا علاج معالجے کے بارے میں. وہاں ایک ڈاکٹر صاحب یہ بتانے لگے کہ ہمارے ہاں جال سازیوں میں سے ایک جال سازی یہ بھی ہوتی ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، اس کی ہڈی کمزور ہے، یا اس کو کہتے ہیں وائٹامنس لے. کیا لیں؟
وائٹامنز لیں، ڈبی دے دیتے ہیں، اس کے باہر وائٹامنز کی 20-30 نام لکھو تو کہتے ہیں اے 40 سال تو پہلے کھاؤ تو اے 40 سال تو بعد کھاؤ، پکا لگاؤ. کہیں گے یہ وائٹامنز بھی کھانا اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا. اس ایک گولی میں A B C D X Z اور کیلشیم فلاں فلاں، آپ کو ضرورت ہی نہیں اس کی، آپ کو صرف B کی ضرورت ہے. تو ایسا فروٹ کھاؤ جس میں کیلشیم یا وائٹامن B موجود ہے، بس ختم ہو گئی بات. جب آپ نے A سے لے کے Z تک کے سارے کیلشیم یا وائٹامنز کھا لیے، اب وہ ہضم تو نہیں ہو رہے، وہ جانے تو نہیں، اس کو اس نے معدے نے کڈنیز کی طرف کر دینا، کڈنیز خراب ہو جانی، کہ گردے خراب ہو گئے، اب ڈائلسس کراؤ، فلاں کراؤ فلاں. اور کہنے لگے ایک مشین 16,000 ڈائلسس کرتی ہے. پاکستان میں جو مشین ڈائلسس والی آتی ہے اس کی لمٹ 16,000 ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے، تو کئی لاکھ ڈائلسس کر چکی ہوئی. تو وہ کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی، وہ ایسے ہی سرکت کر رہی ہے، اسے خون بلڈ پیوریفائی نہیں ہو رہا اور ایسے نکلتا ہے، پھر ایسے چلا جاتا ہے، کہتے ہیں جناب بہت اچھا ہو رہا ہے جی، بہت اچھا. وہ تو مشین ہی ڈیڈ ہو گئی ہوئی ہے، لیکن کیونکہ نہیں پتہ اس لیے سب کام چل رہا اور بڑی ببانگ دول چل رہا. وائٹامنز بک رہے ہیں، کیلشیم بک رہے ہیں، اور فلاں ہو رہا ہے فلاں ہو رہا ہے، موجیں لگی ہوئی ہے ڈاکٹروں کی. یہ جب یہ بات ہوگی نا، جب تو اس سے الا ماشاء اللہ ساتھ ہوگا، اچھوں کی بات نہیں ہے، اچھوں کی بات نہیں، الا ماشاء اللہ ضرور ہوگا. کہ کوئی یہ نہ سمجھے بھی ساڑھے تے بھی تنقید ہوگی، اچھوں کی بات نہیں ہوتی، اچھے تو ہر جگہ ہی اچھے ہوتے، یہ عام پیشہ وروں کی بات ہو. تو اسلام نے بتایا کہ اتنا کھانا کھاؤ جتنی تمہیں گنجائش. میں اپنا ذاتی بتاتا ہوں، جب بھی زندگی میں کبھی ایسا ہوا کہ سحری کر کے نماز کے لیے نہیں آئے اور گھر میں نماز پڑھ کے تو لیٹ گئے کہ تھکاوٹ بڑی تھی، آج سو جاؤ، نیند برباد ہو گئی. کیوں؟ کھانا یہاں تک پھنسا ہوا تھا، ڈکار آئے، گیس چڑھ گئی، فلاں ہو گیا. اور جس دن نماز فجر کا اہتمام کرو، سحری کے بعد مسجد میں آ کے نماز پڑھو، درس دو، ایزی ہو گیا، آرام سے کوئی بد ہضمی نہیں ہوتی. نماز رکھی اس لیے تاکہ جسم کھانے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے. تو اسلام یہ کہہ رہا ہے اتنا کھانا کھاؤ جتنی گنجائش ہے، جتنی گنجائش. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھوا کر بھی مشکل میں نہیں ڈال رہا اور چھوڑ دینے پہ بھی تمہیں تکلیف میں نہیں ڈال رہا، دونوں مسئلے اس نے برابر کر کے رکھے. پھر جب رمضان المبارک کے کوئی روزے نہ رکھ سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ فدیہ ادا کرے. ہمارے جامع یوسفیہ سے مولانا مفتی آصف صاحب نے جو اس دفعہ اسکیجول تیار کیا ہے، اس میں ایک روزے کا فدیہ صبح اور شام کے کھانوں کا 380 روپے ہے. عام روٹین والا ایک بندہ، درمیانہ متوسط آدمی 380 روپے کا کھانا کھاتا ہے ایک دن میں، صبح اور شام 2 وقت کا. اس حساب سے جو روزہ نہیں رکھ سکتا وہ 30 دنوں کا فدیہ 11,400 روپے دے گا، 11,400 روپے دے گا. یہ اس کا 30 دنوں کا فدیہ. کس کو دے گا؟ جو غریب ہے اس کو دے سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ اس نے رمضان المبارک کا فریضہ اس لیے رکھا ہے تاکہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ملانے کا سبب ہے. روزہ اللہ کو یعنی بندے کا اللہ سے تعلق جوڑنے کا سبب. اس کو اسلام روزہ نہیں مانتا کہ آپ نے سحری سے لے کے افطاری تک کچھ نہیں کھایا، گالاں بھی دب کے کڑیاں، نظر بازی بھی خوب کی تھی اور جھوٹ بھی خوب بولا، فراڈ بھی کیا، غیبتیں اور چغلیاں بھی سنی، جناب گن من بھی سارا دیکھا، اور سارا کچھ کرنے کے بعد کہا جی لے آؤ جی افطاری 10 سامان لے آؤ. یہ نہیں، روزہ نام ہے کان. ویسے شرعی روزے کی تعریف یہی ہے کہ اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور شادی شدہ کا اپنی زوجہ کے قریب نہ جانے سے رک جانا، یہ روزہ ہے. لیکن روزے کی جو روح ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات کی تابعداری کے ساتھ، جو صرف کھانے پینے سے رکا رہا، باقی سارے کام اس نے کیے. اس کے لیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو
ایسے بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. نے جھوٹ بھی بولا، بدنگاہی بھی کی، غیبت بھی کی، چغلی بھی کی، تکلیف بھی پہنچائی، مار کٹائی بھی کی، صرف کھانا نہیں کھایا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اسلام میں ایک سزا دی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں تا عمر قید. یہ ہمارے آئین میں پاکستان میں ایک سزا دی جاتی ہے. اس سزا کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. تا عمر قید کا اسلام میں کوئی تصور نہیں. اس نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا دو، اس نے جرم کیا تو سزا دینے کے بعد اس کو بری کر دو. اگر اس کا جرم سنگین ہے اس کو پھانسی لگاؤ. صرف ایک جرم ہے، جب تک جرم نہ چھوڑے تب تک قید کرنے کی اجازت ہے. ایک جرم ہے صرف، وہ ہے بے نمازی کا بے نمازی رہنا. جب تک وہ بے نمازی رہے تب تک اس کو قید رکھنے کی اجازت ہے، تاکہ بے نمازی کی بے نمازیت ختم ہو جائے اور یہ نمازی ہو جائے بس. اس کے علاوہ کوئی جرم ایسا نہیں ہے جس کی لائف ٹائم سزا یہ ہے کہ اس کو تا عمر جیل میں ڈال. یہ خود ساختہ سزائیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ شعبان کے آخر میں آپ سارے قیدیوں کو بلاتے جن کو سزائیں دینی لازم ہوتی، ان کو دے کے سزا ختم، اور جن کو آزاد کرنا ہوتا ان کو آزاد. رمضان میں سارے جیل خانے خالی، جاؤ زندگی گزار. یہاں 20 سال کیس ہی نہیں ختم ہوتے، سالوں گزر جائیں کیس ہی نہیں ختم ہوتے. ہمارے پاکستان میں کیس ختم کرانے کے لیے 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں. نمبر 1، مالی طور پہ تگڑے ہوں آپ. نمبر 2، آپ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہو تو رات آپ جرم کریں صبح کیس آپ کا لگ جائے گا. بڑے بڑے وزیروں کے مشیروں کے کیس سپریم کورٹ خود نہیں بلا لیتی. آؤ جی پیشی دو. ایسے لگتا ہے جیسے سپریم کورٹ ان کی زر خرید غلام ہے. رات کیس ہوا تو صبح سپریم کورٹ کے اندر لگ گیا، اور غریب آدمی مہینوں آوازیں نکالتا رہتا ہے کہ یار میرا کیس رجسٹر کر دو. کیس ہی رجسٹر نہیں ہوتا. کیس تو بڑی دور کی بات ہے، غریب آدمی کا تو تھانے میں پرچہ نہیں رجسٹر ہوتا. بابا بات کرتے ہیں ہم سپریم کورٹ کی. اگر اسلام غالب ہوتا، اگر اسلام کا نظام ہوتا تو کمر جھکی ہوئی بڑھیا خاتون آتی اور حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں جانا چاہتی تو کوئی دنیا کا بندہ اس کو روک نہیں سکتا تھا. وہ حضرت عمر کی بارگاہ میں خود حاضری دے دیتی تھی، اپنا مدعا بیان کرتی تھی، اور حضرت عمر سپریم تھے اپنی مملکت میں. حضرت عمر کے فیصلوں کو بدل کے اسلام کا فیصلہ مسلط کرواتی تھی. آپ نے کیا فیصلہ کیا؟ اسلام تو یہ کہہ رہا. اور حضرت عمر بن خطاب اپنا فیصلہ چھوڑ کے اسلام کی ترجمانی کرتے تھے. کتاب و سنت میں واقعات لکھے ہوئے. سپریم کورٹ کے دروازے پہ وہی جا سکتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے یا جس کے پاس اختیارات، اور غریب آدمی نہیں جا سکتا. تو ہی نہیں جا سکتا، میں بھی نہیں جا سکتا. کیوں؟ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس اختیار نہیں، ہم کمزور ہیں. کبھی اس عدالت میں، کبھی اس میں، کبھی اس میں. ہمارے کیس تو سیشن کورٹ سے اوپر نہیں جاتے، ہائی کورٹ میں نہیں جاتے. سپریم کورٹ تو بڑی دور کی بات ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فرماتے جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا اطلق کل عصیر و اعطى کل سائر، ہر قیدی کو چھوڑ دیتے اور جو جھولی پھیلا کے حضور کی بارگاہ میں آتا آپ اس کی جھولی بھر دیتے تھے. بخاری نے لکھا کتاب العلم میں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی خیرات کا سمندر ایسے چلتا تھا جیسے تیز ہوا چلتی ہے جس کے بعد گھنی بارش آنے والی تیز ہوا. ویسے تو سارا سال ہی آپ خیرات سخاوت کرتے تھے. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پورے سال میں، پوری زندگی میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے اس کے اوپر بڑے خوبصورت جملے لکھے. آپ فرماتے ہیں بینی سہانی صبحوں میں یہ ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے، لبواہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں، کتنے مزے کی بیک تیرے پاک در کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے.
کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اگر ہوتا تو میں تجھے دے دیتا، کبھی نہیں۔ اگر حقیقت میں غور کیا جائے تو چند ایک واقعات آتے جس میں سائل آیا تو آپ نے کسی کی طرف بھیج دیا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس تھا کچھ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کی شان کے لیے کوئی آیت رکی ہوئی تھی، اس کی طرف بھیج کے اس کی بھی شان دکھا دی۔ ویسے آپ نے کبھی نہیں کسی کو کہا میرے پاس کوئی شے نہیں۔ یہ آپ کا بے پایا، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے جن کی 2 بوندیں کوثر و سلسبیل، کوثر و ایک حوض کوثر ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کی ایک بوند ہے، اور دوسرا وہ جنت کا دریا ہے جو ہر جنتی کے محل کے نیچے سے گزرے گا۔ جنت کے اندر جو ٹھنڈا پانی میسر ہوگا وہ سلسبیل نہر کا ہے، اور میدان محشر میں جو پانی ملے گا وہ حوض کوثر کا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی 2 بوندیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کہ جن کی 2 بوندیں اتنی شاندار ہیں، جب وہ اپنی رحمت کے دریا کو کھولیں گے تو دیکھو کتنا بڑا ان کا رحمت کا دریا۔ جن کی 2 بوندیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت و شان۔ آپ رمضان شریف کی آمد سے پہلے سارے قیدیوں کو جن کو سزا دینی ہوتی سزا دے دیتے، اور جن کو معاف کرنا ہوتا معاف کر، ایسے ہی پھنسے نہیں رہتے قیدی، جرم ہے تو سزا دو، جرم نہیں تو معاف کر دو۔ ہمارے ہاں تو بے گناہ نہیں چھوٹتا، پکڑا جائے اس کے پاس سفارش نہ ہو۔ کئی قیدیوں کے، کئی خواتین کے ایسے ایسے کیس ٹی ویوں پہ لگائے۔ ایک عورت پکڑی گئی بے گناہ، تو جب اس کو باہر نکالا تو 10 سال کی بیٹی اس کے ساتھ تھی۔ اس کو کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی بے گناہ پکڑی گئی، کوئی پیچھے آیا ہی نہیں، 10 سال کی سزا کاٹی اور یہ بچی جیل میں پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فی الجنت 8 ابواب منہا باب یسمی الریان لا يدخل الا الصائمون۔ فرمایا جنت کے بڑے مرکزی 8 دروازے۔ ساڑھے مسجد کنے؟ دسو جی، ہیں باہر کو تک دیو، دسو جی کنے دروازے؟ کون یہاں پہ مسلسل جمعہ پڑھتا؟ ہاں دسو جی کنے دروازے؟ اے 3-4 پوائنٹ یہ لگے ہیں۔ کہتے ہیں مرکزی دروازہ ایک ہے، ہمارے پاس مرکزی دروازے 3 ہیں۔ کتنے ہیں؟ ایک یہاں ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے۔ وہ خواتین کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ایمرجنسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ استعمال ہوتا ہے۔ حاجی صدیق صاحب ساڑھے پیچھے پہ یہ وڈا کر لو، یہ وڈا کر لو، یہ وڈا کر لو، اسی چپ کر کے بیٹھے۔ ایک دروازہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے مرکزی 8 دروازے، جنت کے مرکزی یہ وہ دروازے ہیں 8 بڑے مرکزی، جن میں ایک دروازے کی چوڑائی پتہ کتنی ہے؟ حدیث میں آیا اگر ایک پرندہ پیدا ہونے کے ساتھ اڑے ایک دروازے سے تو دوسرے دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس کی ساری زندگی ختم ہو جائے گی، اگر اس کی زندگی کے 100 سال ہوں تو وہ ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک نہیں پہنچ سکے گا، اتنا بڑا دروازہ ہے۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو حدیث میں ہے اتنا رش ہوگا، اتنا رش ہوگا کہ جنت کے دروازوں سے چڑچڑاہٹ کی آواز آئے گی، اتنے بندے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک بندے کو اللہ کہے گا جا جنت میں تو بھی چلا جا، وہ دروازہ کھول کے دیکھے گا تو جنت کنارے تک بھری ہوگی، کنارے تک۔ یہ پہلی ٹرم ہے یہ جس میں ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق جنت میں جائے گا، اندر تقسیم کاری بعد میں ہوگی، پہلے جنت میں داخل ہوں گے، جو جس رتبے کا ہے اس میں جنت میں جائے گا، پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ اللہ تعالیٰ بعد میں منتقل کرے گا اس تک، یہ سیدھا جنت میں داخل ہونے۔ تو وہ اللہ سے کہے گا مولا مذاق کر رہا ہے میرے ساتھ؟ تو جنت میں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنی بڑی جنت اور بندوں سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام و اکرام عطا فرمائے۔
وہ خیر ایک علیحدہ موضوع ہے، ہم اس پہ بات کریں۔ فرمایا جنت کے 8 دروازے، ان میں سے ایک دروازہ ہے باب الریان، یہ وہ دروازہ ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوگا، جس سے ایک حدیث ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے، جو نیکی کا جون سا کام کرے گا اس کو اس دروازے سے بلایا جائے گا، جو نمازی ہوگا اس کو باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو توبہ و استغفار کرنے والا ہوگا اس کو باب التوبہ سے بلایا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے، حج والے کو باب الحج سے بلایا جائے گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں حضور کوئی ایسا ہوگا جس کو ہر دروازے سے آواز آئے، جس کو ہر دروازے سے آواز آئے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو بکر، ان میں آپ بھی شامل ہیں۔ تو وہ مذہب بتاؤ کدھر گیا جو سیدنا صدیق اکبر کے اسلام کا قائل نہیں ہے؟ رسول اللہ تو فرما رہے ہیں تجھے ہر دروازے سے آواز آئے گی۔ تو آپ کسی ایک میں جائیں گے، 8 میں سے تو نہیں داخل ہوں گے، اس لیے کہ داخل ہو کے پھر نکلنا پڑے گا دوسرے میں جانے کے لیے، تو جو جنت میں جائے گا وہ تو نہیں نکلے گا بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا جس کو 8 دروازوں سے آواز آئے گی، وہ جس دروازے سے گزرے گا نا وہ دروازہ فخر کرے گا کہ جنتی میرے سے گزر کے گیا، یہ جنتی جنت فخر کرے گی کہ یہ بندہ میرے سے گزر کے۔ تو فرمایا ابو بکر آپ ان میں شامل ہیں جن کو 8 دروازے آواز دیں گے آئے ہمارے اندر سے گزر کے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ بڑی عزت و شان والا ہے، یہاں لوگ روزے رکھتے ہیں، افطاریاں کرواتے ہیں، اپنے صدقات زکاتیں ادا کرتے ہیں۔ میں آپ سب لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنی زکاتوں کا مال، صدقات، فطرانے نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کو دیں تاکہ دین کے کام میں مزید ترقی پیدا کی جا سکے۔ اللہ تعالی ہماری آج جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔